وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا مکی سورہ ہے اور اس کی 15 آیات ہیں۔ سورۃ الشمس میں بھی اس سورہ مبارکہ کا آغاز جو ہے وہ صیغۃ القسم سے ہے، جیسے کہ ہم نے سورۃ اللیل میں دیکھا تھا۔ تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الشمس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها۔ جی جناب، کون شروع کرے گا؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی طاہر سر، سب سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ سر، سورہ شمس میں تھوڑا سا میں اسٹارٹ کرنے سے پہلے بتاؤں، 7 آیات ہیں جو قسم سے ریلیٹڈ ہیں، اور اسٹارٹ ہم 7 آیات ہیں جو قسم سے ریلیٹڈ ہیں۔ میں اسٹارٹ کر رہا ہوں پہلی آیت سے، والشمس وضحاها۔ اس میں سر واو حرف جارہ قسمیہ جیسے ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں وہی اس کی کنسٹرکشن ہے۔ اس سے پہلے ایک فعل اقسم محذوف ہے۔ اگر ہم واو کو حرف جارہ قسمیہ لکھ لیتے ہیں، فعل محذوف، اور وہ فعل کیا ہوتا ہے؟ اقسم۔ اقسم، ٹھیک، اور مجرور کر کے اس کو متعلق فعل اقسم کے کر لیں گے سر، الشمس۔ آگے واو عطف ہے سر، عطفہ۔ ٹھیک ہے۔ دوحاہا بیسیکلی کنسٹرکشن ہے مضاف مضاف الیہ کی۔ دوحا جو ہے وہ اس میں مقصور ہے، تینوں صورتوں میں ایک جیسے ہی نظر آتا ہے، یہ مضاف کنسیڈر کریں گے اسے ہم۔ اور آگے ہا جو ہے مؤنث کی اسم ہے، مضاف الیہ، کیونکہ شمس مؤنث ہے تو اس کا مرجع جو ہے شمس ہے، ہاں شمس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ مضاف مضاف الیہ اس کو معطوف کر لیں گے کیونکہ ہم نے اس سے پہلے عطف کیا تھا۔
صحیح. اچھا یہ جو دوحا ہے ٹھیک ہے یہ ایک اسم ہے, ہمیں پتا ہے جیسے طاہر بھائی نے بتایا کہ دوحا جو ہے وہ اسم ہے, کیونکہ مضاف الیہ کنسٹرکشن ہے تو دونوں اسم ہونے چاہیے. کریکٹ, ٹھیک ہے جی. تو ایک اسم ہے اور اس کا مادہ ہے ضاد, ہا اور واو, ٹھیک ہے. اور یہ اسم آتا ہے وزن پہ فعلا کے, ٹھیک ہے. تو فعلا کے وزن پہ ڈال دیں گے تو بن جائے گا دوحوا, صحیح ہے جی. اور پھر ناقص کا جب قاعدہ لگ جائے گا تو ہو جائے گا دوحا, صحیح ہے جی, الف کے ساتھ دوحا. اور آگے ہا ضمیر اٹیچ ہوئی تو پھر الف جو ہے وہ یہاں پر الف کھڑی زبر کی صورت میں لکھی گئی ہے. اور دوسری صورت دوسرے طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے اس کو الف کے ساتھ اور پھر ہا کی ضمیر کو الگ کر کے, ٹھیک ہے جی. تو یہ دوحا جو ہے یہ معطوف ہو گیا جی سر. اور یہ معطوف علیہ ہو گیا, صحیح ہے. چلیں معطوف اول ہو گیا, آگے چلتے ہیں. جی سر, جی سر. اچھا سر ایک چیز اور یہاں پہ, اگر ہم شمس کو جو ہے معطوف علیہ کر کے پورا مجرور کر دیں اور پھر اس کو متعلق کر دیں, یہ بھی ایک ہو سکتی ہے سر. جیسے ہاں واو جارا بالکل, تھا نا سر, جی جی ہم بالکل شمس کو معطوف علیہ کر کے ان تینوں کو جو ہے بالکل. نا مجرور بنا کے اور پھر جار مجرور متعلق فعل کر دیں سر, یہ بھی ہو سکتا ہے سر. دیکھیں تصحیح فرما دیجیے گا. کوئی نہیں کوئی الگ بات نہیں ہے, دونوں باتیں سیم ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے دونوں ٹھیک ہے باتیں سیم ہے, کوئی الگ ترکیب نہیں ہے, بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے ایسا نارملی ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ پورے کو یعنی تمام آیات کو ملا کر ہم متعلق فعل کہہ دیں, ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے آسانی کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو متعلق کہہ دیجئے پہلے ہی جو جار مجرور ہے, اور پھر جب آگے آپ معطوف کہہ دیں گے نا تو معطوف کا مطلب ہی یہی ہے, ٹھیک ہے. سر. یعنی ٹھیک معطوف کا جی مطلب سر. یہی ہے کہ وہ جو معطوف علیہ ہے اس پہ ہی ملے گا وہ جا کے, صحیح ٹھیک ہے. ہے تو دونوں طریقے ٹھیک ہے سیم ہی ہیں, ٹھیک ہے جی. آگے چلیے. ٹھیک ہے. والقمر واو اس میں عطف ہے سر. ٹھیک ہے. اچھا سر یہاں پہ ایک اور بات آپ سے پوچھنی تھی, وہی پہلی والی اسی کی کنٹینیوٹی ہے کہ اگر جی ہم سر جیسے یہ 7 آیات ہیں تو 7 آیات میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ایک ایک آیات کا جو ہے محذوف فعل وہی اقسمو کر کے الگ الگ کر لیں, یا پھر ہم والقمر کو اگین جو ہے معطوف ثانی بنا لیں سر. یعنی نہیں معطوف ہی ہوگا نا, معطوف ہی ہوگا, کیونکہ اب جو بعد میں واو آ رہا ہے نا اس کو اب واو قسمیہ نہیں لیں جی گے, سر کیونکہ آپ نے واو قسمیہ پہلے والے کو لے لیا اور باقی سب جو ہے عطف ہو جائیں ٹھیک ہے گے. یس, ٹھیک ہے سر, عطف ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. والقمر سر وہ اسی طرح معطوف. صحیح ہے. تو ہم اس کو عطف ہے تو اس کو ہم معطوف ہو جائے گا بالکل, اور یہ ہو جائے گا جی معطوف ثانی, ٹھیک ہے. یا معطوف ہم نمبر 2 لکھ دیتے ہیں تاکہ, ٹھیک ہے. آگے اذا سر ظرف ہے, زمان ہے, وقت بتاتا ہے جب. ٹھیک ہے, ظرف زمان ہے, کریکٹ. آگے سر فعل آ رہا ہے تلاہا, فعل تلا, اس کے ساتھ اٹیچ ضمیر ہے مفعول بہی. تو تلا کا جو ٹھیک ہے. مادہ ہے سر وہ ہے تا لام واو. تا لام واو, ٹھیک ہے. باب نون سے آیا ہے نصر ینصرو, تلوا یتلو. باب نون سے ناقص کے یہ بھی قاعدے ٹھیک ہے, اپلائی ہوں گے. ٹھیک ہے. ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا تو تلا ہو جائے گا سر, وہ صحیح ہو گیا, حرف علت صحیح ہو متحرک گیا. ماقبل فتح تلا ہو جائے گا, اور وہ یتلو ہو جائے گا سر. تیسرا قاعدہ لگے گا اسے. صحیح, تلا یتلو, واو ساتھ پیچھے آنا, ٹھیک ہے. طلوعاً پیچھے آنا. تو سر ٹھیک ہے. والقمر اذا تلاہا اس کے ساتھ اٹیچ ضمیر ہے, تو تلا کی جو وہ بنا سر کے فعل ماضی واحد مذکر غائب. صحیح, فائل ہوا اس کے ٹھیک ہے. اندر ہی ہے سر, فائل ہوا اس کے اندر ہی ہے سر. صحیح ہے. فعل پلس فائل, فعل پلس فائل, ٹھیک ہے. اور ہا کی ضمیر اٹیچ ہے مفعول بہی بن کے آ رہی ہے سر. صحیح. اور اس کا جو فائل ہے وہ آپ نے بتایا ہوا. ہوا سر. سب لوگ اگری کرتے ہیں تلا کا جو فائل ہے ہوا ہے, کسی کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے کہ ہوا نہیں ہے تلا کا فائل, کیونکہ کس کی طرف جا رہا ہے, ہوا قمر کی طرف جا رہا ہے, سر ٹھیک ہے. اور قمر جو ہے وہ جی سر. مذکر ہے تو اس لیے پہلا صیغہ ہے تلا. یہ تا جو ہے یہ مادے ٹھیک ہے کا ہے, اس کو کوئی علامت مضارع نہ سمجھے, یہ ماضی ہے, علامت یہ اس کا مادے کا ہے تا. صحیح ہو گیا جی. تو یہ جو ہے اور جملہ فعلیہ ہو کر کیا بن جائے گا پورا,
مضاف الیہ، کیونکہ اذا ظرف کے بعد مضاف الیہ آتا ہے تو یہ جملہ فعلیہ بن کے مضاف الیہ ہو جائے گا. صحیح، تو آپ اس کو محلاً مجرور کہہ دیں گے. اچھا یہ ظرف جی ہو گیا. بالکل. پچھلی کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم اس کو جملے میں کیا بنائیں. اصل میں جملے میں ظرف تو خود ایک پارٹ ہے نا جملے کا. ہم نے پڑھا ہے کہ جب ہم نے مفاعیل خمسہ پڑھے تھے تو جی سر. ہم نے پڑھا تھا کہ ظرف جو ہے وہ مفعول کی ایک قسم ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، مفعول. کون سا مفعول کہتے ہیں ہم اس کو؟ ایک خاص نام بھی ہے اس کا، مفعول سر اس کو نہیں، مفعول فیہ. صحیح، فیہ ٹھیک ہے جی سر، مفعول Yes. فیہ. ٹھیک ہے جی. تو مفعول فیہ کہتے ہیں، مفعول لہو کہتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک کہتے ہیں. کون سا ہوتا ہے؟ کسی کے ذہن میں ہے تو بتائیے گا، کریکٹ کرے گا میں. ٹھیک ہے جی. تو جو ظرف ہے، ہاں مفعول فیہ. ٹھیک ہے جی. تو مفعول فیہ فا سے، تو مفعول فیہ یعنی ظرف جو ہے وہ خود جملے کا ایک پارٹ ہے. ٹھیک ہے جی. متعلق کر لیں سر اس کو، متعلق اقسم فعل. متعلق بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نے ظرف بول دیا تو جملے کا ایک پارٹ ہے، اور ہمیں پتہ ہے ظرف جو آتا ہے وہ محلاً منصوب بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے. اچھا جی. مطلب ظرف منصوب ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اذا ہے تو اس کو ہم ظرف ہے تو اس کو منصوب ہی مانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے. اب ہم اب جو دوسری آیت ہے نا، طاہر بھائی یہاں تک ترجمہ کر دیجئے پہلی جی دو سر. آیات کا. جی. والشمسی وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، یا روشن کرنے کی. روشن ہونا بیسیکلی ضحیٰ کے معنی ہے دھوپ کا پھیلنا یا روشن ہونا. تو اس کو ہم اس طرح کر لیں. ٹھیک ہے نا سر؟ ہاں بالکل. اور اس کی روشنی، اور اس کی روشنی کی. والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے یا اس کے پیچھے آتا ہے. کریکٹ. جب وہ اس کے پیچھے نکلے، جیسے چاند ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا نصف مہینہ ہوتا ہے پہلے سے اور جو 14ویں 15ویں تاریخ تک، جیسے سورج جو ہے غروب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے چاند طلوع ہو جاتا ہے. صحیح. آگے چلیے. اچھا آگے جو ہے اب ہم دیکھیں، آگے جو ہے نا وہ جو اگلی دو آیات ہیں ان کی کنسٹرکشن بالکل دوسری آیت کی طرح ہو. بالکل سیم ہے سر، بالکل سیم. تو آپ جو ہے نا یہ کنسٹرکشن اپنے ذہن میں رکھیے گا. ہم یہ پورا نہیں لکھیں گے، بس اس میں جو مادہ ڈفرینٹ آئے گا فعل کا اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے کیا کیا، یہ کنسٹرکشن بنائی ہے. عطف اس کو معطوف بنایا، والقمری کو اذا کو ظرف زمان بنا کے، اور آگے جملہ فعلیہ ہے، فعل فاعل مفعول وہ حالت جر میں ہے کیونکہ ظرف ہے، اس کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، اور اس پورے کو ہم نے معطوف کیا ہے والشمس پہ. ٹھیک ہے جی. تو اس کنسٹرکشن کو ذہن میں رکھیے گا. اگلی دو آیات جو ہیں ان کی جو گرامیٹیکل انالیسز ہے وہ بالکل 100% سیم ہے دوسری آیت کی طرح. ایون سر چوتھی آیت کی تو ہم نے ابھی کی ہے سورہ لیل میں، واللیل اذا یغشا کی جگہ بس اس میں اٹیچ ایک مفعول آ گیا، ہاں کا اضافہ ہو گیا. والقمر اذا تلاها. واللیل اذا یغشاہا. ٹھیک ہے جی. تو اب کنسٹرکشن بالکل سیم ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہم نے کیسے ڈسکس کیا تھا. واو حرف جارہ ہے، النہاری جو ہے اس کو ہم معطوف ثالث بنا دیں گے. ٹھیک ہے، بلکہ معطوف ہاں ثالث ہو گیا. پہلا والضحاہا تھا، دوسرا والقمر اذا تلاہا. ٹھیک ہو گیا جی. اذا ظرف ہے اور جلاہا جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو کر مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جملہ فعلیہ جلاہا، اس کی ذرا ہمیں کنسٹرکشن بتا دیجیے طاہر بھائی. جی سر، اس کا مادہ ہے سر جیم لام واو، باب تفعیل سے آیا ہے. فعل یفعل تفعیلا، جلب یجلب. ٹھیک ہے جی. تو ہو گیا جلب یجلب. ہاں جی. قاعدہ ناقص سر واو علت ہے، ما قبل فتح ہے تو الف میں تبدیل ہو جائے گا. ایک طریقہ میں نے دو طریقوں سے اس کو کیا. دوسرا یہ تھا جو آپ نے دو قاعدے بتائے تھے نا سر، جی یا واو، لیکن وہ اس میں پہلے والے پہ نہیں لگتا. پہلا تو ڈائریکٹ ہی بن رہا ہے، دوسرے والے پہ دونوں قاعدے لگتے ہیں سر. نہیں تو پہلے والے پہ بھی لگ رہا ہے.
पहला वाला भी क्योंकि आप तीसरे पहला के वाला भी बाद तो डायरेक्ट नहीं नहीं बनेगा। तो या में सर मेरा सवाल यही था कि ये जल लवा है ना सर, तो दो हरफ कंसीडर करेंगे या इन्हें 3 हरफ कंसीडर करेंगे, क्योंकि वाव के बाद कसरा तो नहीं है, तो जो छठा जो कायदा है उसके लिए 3 हरफ होने चाहिए जैसे आपने बताए थे। हाँ 3 ही हर्फ है ना, क्योंकि देखें ये जो जल्लावा है इसको 4 हरूफ कंसीडर लाम करेंगे लाम ना। जी ठीक है सर, मैं बस डाउट लाम क्लियर कर रहा था। हाँ ठीक है, तो पहला कायदा लगा दे सर, या में तब्दील कर दें, मजीद फी राइट, में तो जाने के इसको बाद वो नहीं, वो वाला कायदा हमें जरूरत नहीं है अब मजीद फी में जाने के बाद, क्योंकि हमने तो उसका बेसिक कायदा पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसको सर, 2 स्टेप्स पे करेंगे। पहला कायदा ये लगाएंगे कि जब भी नाकिस आ जाए जल्ला या और उसमें बिल्कुल, और उसमें वाव जो है वो 3 हरूफ के बाद आए। सही है जी, ठीक है सर, तो फिर बिल्कुल क्या ठीक है करते सर, हैं, वाव जो है उसको या में बदल देंगे। या में ठीक है, तो ये कर पहला दें, आपने कायदा लगा दिया। अब जी। इसके बाद आप नाकिस का दूसरा कायदा लगा देंगे, और वो क्या है, तीसरा वो कायदा तो बहुत आसान है, अलिफ मकसूरा जल्ला में बदल जाएगा, और ये सर और यू जल्दी। ये यू जल्दी हो जाएगा, साकिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो जल्ला ठीक है है इससे जल्ला और आगे हा की ज़मीर अटैच हो गई, तो फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर जुमला फेलिया होकर इज़ा के लिए मुदाफिला हो गया, और बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन। आगे चलते हैं। वाह वतफ वल्लैली जो है उसको मातूफ बना देंगे, और ये नंबर 4 है। इज़ा सेम है। यग़शा हम पढ़ चुके हैं फेल, फिर बता दीजिए ताहिर भाई कैसे बनेगा। गैन शीन वाव बाब सीन से है, समया यस्मऊ गशिवा यगशबू। सही है, वही कायदे एप्लीकेबल है सर, गशिया यगशा यगशयू, फिर उसके बाद जी सर ये यहाँ बन जाएगा, और फिर क्या करेंगे आप, वही नाकिस का दूसरा कायदा लगा देंगे, यानी सेम स्टेप्स है जो आपने पीछे किए, सेम स्टेप। जी बिल्कुल सर। ठीक है, बस इसमें कायदा जरा डिफरेंट लगेगा। मुदारे में वहां पे वो जल्दी हो गया था क्योंकि उससे पहले जेर था, यहाँ पे जबर है, माकबल तो अलिफ मकसूरों में बदल दिया आपने, या वशा। ठीक है जी, तो या वशा और हा की ज़मीर अटैच हो गई, सेम कंस्ट्रक्शन बिल्कुल। जी ताहिर भाई अब आप तर्जुमा कर दीजिए। जी सर, वन्नहारे इज़ा जल्लाहा, और दिन की कसम जब उसे जाहिर करता है। इसमें भी सर हा की ज़मीर जल्लाहा के साथ जो है वो शम्स की तरफ जा रही है, मर्जा उसका शम्स ही है। उसके बाद वल्लैली इज़ा यग़शाहा, और रात की कसम जब उस सूरज को ढांप लेती है। सूर्य यानी कि हा की जो ज़मीर अगेन शम्स की तरफ जा रही है, तो हम उसको हम या ऐसे कर लें, और रात की जब उसको ढांप लेती है। सही, बिल्कुल करेक्ट है, सही है जी। और दिन की कसम जब वो उसको रोशन कर दे, जब वो उसको चमका दे, जब वो उसको जाहिर कर दे, यानी सूरज को। और रात की कसम जब वो उसको ढांप लेती है या वो उसको छुपा लेती है, यानी सूरज को छुपा लेती है तो बिल्कुल अंधेरा छा जाता है और रोशनी का एक किरण भी बाकी नहीं। ठीक है, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। वस्समाई वमा बनाहा। अब कोई और साथी कीजिए ताहिर भाई। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। शुक्रिया। बनाहा। जी मैं कर देता अब्दुल बासी। बारकल्लाहु फीक। वल अर्दी वमा तहाहा। जी अब्दुल बासत। वाव को हर्फ अतफ ले लेंगे, और अस्समाई मातूफ। ठीक है, मातूफ, ये जो है वो मातूफ अब कौन सा हो जाएगा, 5 मातूफ 5। ठीक है, खामिस। ओके, यहाँ वाव को फिर से वाव अतफ ले लेंगे, सही है, और माँ इसमें मौसूला। ठीक है। अब यहाँ माँ जो है ना, इसके बाद इसकी 2 तरीके से कंस्ट्रक्शन हो सकती है, जैसे हमने सूरतुल लैल में भी डिस्कस किया था। माँ जो है इसको आप इसमें मौसूल ले सकते हैं। अगर आप इसको इसमें मौसूल लेंगे, ठीक है, इसके बारे में 2 राय है। तो नंबर 1 इसकी राय होगी कि अगर आप इसको इसमें मौसूल लेंगे तो ये बामाने मन, ठीक है जी, बामाने मन होगा। सही है जी, ओके। उसके बाद आप आगे सिला बना लेंगे, बनाइए जी। सिला बना हा फेल है, यानी मौसूल फेल प्लस फाइल प्लस मफूल
ٹھیک ہے, یہ اس کا مادہ بتائیے. با با نون یا کریکٹ, ٹھیک ہے. با با ڈاٹ سے نون یا, ٹھیک ہے. یہ با نون یا جو ہے باب ڈاٹ سے آتا ہے. ماشاءاللہ, ایکسلنٹ. ٹھیک ہے, تو بنایا باب ڈاٹ سے آئے گا تو کیا بنے گا؟ تو بنایا یبنی بنایا یبنی. فعل ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے, فعل ناقص کا قابلہ اپلائی ہوا تو بنا اور یبنی. یبنی. ٹھیک ہے جی. تو بنا جو ہے ہمیں ملا تو یہ فعل ماضی ہے اور اس کا فاعل بھی اس کے ساتھ ہی ہے, اور وہ اس کا فاعل جو ہے, ٹھیک ہے جی. اب ہم دیکھیں گے اس کا فاعل, اگر ہم اس میں موصول کی کنسٹرکشن لیں گے, ٹھیک ہے جی, تو اس میں جو فاعل ہوگا وہ ہوا ہوگا, ٹھیک ہے, اور ہا جو ہے وہ مفعول بہی ہو جائے گا, مفعول بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور جو جائے گا السما کی طرف, السما جو ہے وہ مؤنث ہے تو مفعول بہی ہا کی ضمیر ہے جو مفعول بہی کی طرف ہے, اور فاعل جو ہے اس کنسٹرکشن میں ہوا ہوگا تو یہ جائے گا من کی طرف, اور یہاں پہ من جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس میں موصول کا صلہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اس میں موصول اور صلہ مل کے معطوف ہو جائیں گے, ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی معطوف ہو جائے گا, یہ سادس ہو جائے گا, ٹھیک ہے جی. اچھا, اب اس میں موصول جب آپ نے لیا ہے تو اس کا پھر ترجمہ کریں گے تو کیسے ہوگا عبد الباسط؟ والسماء وما, قسم ہے آسمان کی اور رب کی جس نے اسے بنایا, اور اس کی جس نے اس کو بنایا. ہاں, اس کی جس نے اس کو بنایا, ٹھیک ہے جی, جس نے اس کو بنایا, اور ٹھیک اس ہے. کی اچھا جس نے اس کو بنایا, صحیح. یا اچھا, اس ذات کی جس نے, یا اس ذات کی جس نے اسے بنایا. بالکل صحیح, ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ ہو گیا اس میں موصول کی کنسٹرکشن. دوسری رائے جو ہے جو پچھلی بار ڈاکٹر خالد نے وہ کی تھی ہائی لائٹ, وہ یہ ہے کہ اس ماں کو آپ ماں مصدریہ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو دوسری رائے کیا ہو جائے گی, اس کو ہم مٹا دیتے ہیں, اس کو آگے کر کے لکھ لیتے ہیں تھوڑا, با نون یا اور داد سے, اور سادہ ہے تو آپ بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. دوسری رائے یہ ہے کہ ماں جو ہے اس کو آپ لے لیں مصدریہ, ٹھیک ہے. جیسے ان مصدریہ ہوتا ہے ویسے ماں بھی مصدریہ ہوتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد آگے یہ جملہ فعلیہ, فعل فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کے مصدر مؤول ہو جاتا ہے, اور مصدر مؤول جو ہے اس کو تعویل کر لیتا ہے مصدر, تو پھر فعل کا ترجمہ نہیں کرتے بلکہ مصدر میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں. تو یہ مصدریہ اور مصدر مؤول مل کر جو ہے یہ پھر معطوف ہو جائے گا. تو پھر اس کا ترجمہ کیسے ہوگا, دیکھیے. اب ماں جو ہے نا اور مصدر مؤول بنا ہا کا ترجمہ پھر ہم یہ نہیں کریں گے اس نے اس کو بنایا, بلکہ ہم ترجمہ کریں گے اس کا بنانا, ٹھیک ہے. یعنی آپ مصدر بنانا جو ہے فعل, اس نے بنایا کا جو مصدر ہے بنانا, ٹھیک ہے جی, اس کا بنانا, تو پھر ماں جو ہے وہ مصدریہ ہو جائے گا. پھر اس کا ترجمہ ہوگا اور آسمان کی, اور قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی, ٹھیک ہے جی. تو یہ دونوں گرامیٹیکل انالیسس پاسبل ہیں, اور پھر دونوں جب آپ کریں گے تو پھر ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے مختلف آئے گا, اور دونوں رائے بالکل صحیح ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا, اب آگے چلتے ہیں. آگے جو اگلی آیت ہے بالکل اس کی ترکیب بالکل ایسے ہی ہے جیسے آیت نمبر 5 کی ہے, ٹھیک ہے جی. والارض وما سیم طحاها, ایز 5, بالکل ویسی ترکیب ہوگی. عبد الباسط آپ ہم کو اورلی بتا دیجئے. واو حرف عطف ہے, الارضی معطوف ہے, واو پھر سے عطف ہے, ما اس میں موصول ہے, طحاها فعل پلس فاعل پلس مفعول بن کے صلہ موصول ہو کے معطوف ہو جائے گا الارض پہ. صحیح, ٹھیک ہے جی, بالکل. اچھا, یہ جو طحاها ہے یہ جو ہے اس کا آپ ہمیں بتا دیجئے اس کی کنسٹرکشن. یہ طحا یہ اس کا مادہ ہے, طحا یا باب فا سے ہے, فتح ہے. اچھا, اس کا مادہ ہے تا ہا اور واو, صحیح, واو ہے اس کا مادہ, ٹھیک ہے. اب بنائیے. باب فا سے نہیں آتا, باب نون سے آئے گا, ٹھیک ہے. نصر ینصرو تحو
तहवा, यतहु, यतहु फेल नाकिस का कायदा अप्लाई हो जाएगा तो फिर वो वाव अलिफ में तब्दील हो गया तहा। सही है। यतहु फेल अपने फाइल और मफूल के साथ मिलके सिला मौसूल होके अतफ हो जाएगा। बिल्कुल कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है आयत नंबर बिल्कुल सही 5 की तरह। सही है जी, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, मादा हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब इसका तर्जुमा कीजिए दोनों तरीके से, इसमें मौसूल से भी और इसमें मज़दर से भी। वल अर्दी वमा तोहाहा, और जमीन की और उस साथ की जिसने उसे हमवार किया या फिर बिछाया, फैला या दिया, हमवार कर दिया, बिछा हमवार, दिया, बिल्कुल सही, सही। और जमीन और जमीन जमीन और उसका हमवार करना, और जमीन की कसम है, और जमीन की जमीन और की उसके और फैला उसका देने की, उसको उसके फैला हमवार कर देना। हमवार करना। ठीक है माशाल्लाह। ठीक है जनाब, सब साथियों को क्लियर है दोनों तरीके का एनालिसिस, दोनों तरीके से एनालिसिस और उसका तर्जुमा। जी कामरान। सर ये जो आयत नंबर 5 है, बनाहा का जो मादा आपने लिखा है बना का, बा नून या होगा। हाँ, मैंने इधर जब उसको शिफ्ट किया तो फिर नून या में बदल गया। करेक्ट, सही। ठीक है जी, अब जो अगली आयत है उसका एनालिसिस भी बिल्कुल इन्हीं दो आयत की तरह है। ठीक है, तो आयत नंबर 7 जो है उसका एनालिसिस भी बिल्कुल आयत नंबर 5 और 6 की तरह है। वनफ्सियों वमा सव्वाहा। हाँ, अब अब्दुल बासित आप बताइए, हमें बिल्कुल वैसे एनालिसिस करेंगे जैसे जी, पिछली दो आयत का। वाव आतिफा नफ्सिन मातुफिले, वाव फिर से आतिफा और मा इसमें मौसूल, सव्वाहा फेल प्लस फाइल प्लस मफूल बन के सिलातुल मौसूल के लिए सही, सिला बनेगा। सही। और जी, और वो मातूफ हो जाएगा नफ्सिन के लिए, इसमें सही, नफ्सिन के लिए। अला सव्वाया सव्वया युसव्वी। युसव्वियु। सही। तो सव्वाया से जब चेंजेस हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा नाकिस की? सव्वा युसव्वी। सव्वा युसव्वी। ठीक हो गया जी, माशाल्लाह, सव्वा युसव्वी। तो सव्वा हमें मिला फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, इसका फाइल जी। इसमें ही है और मुस्ततिर है, और हा जो है इसका मफूल भी हो गया। अब अब्दुल बासित आप तर्जुमा कीजिए दोनों तरीके से, इसमें मौसूल वनफ्सी, से भी और इसमें जी। जी वनफ्सी वमा सव्वाहा, और नफ्स की और उसके जात की जिसने उसे बराबर कर दिया दुरुस्त कर या दिया। ठीक है, दुरुस्त कर सही। दिया, ठीक है, और नफ्स की और उसके दुरुस्त होने की, दुरुस्त करने की। सही, करने की। ठीक है माशाल्लाह, एक्सेलेंट। ठीक है जी, तो बिल्कुल तीनों आयत जो हैं उसमें हमने दोनों अंदाज से इसका तर्जुमा और ग्रामेटिकल एनालिसिस देखा है, और ग्रामेटिकल एनालिसिस बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगली आयत वालेकुम पर मैं करूँगा। सलाम जी, मुनाफा इंशाल्लाह, क्योंकि अब हम लोग अगले जुमले की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ तक जो है ना वो, अच्छा अगली आयत करते हैं, लिखते हैं फिर हम। सर एक सवाल था छोटा सा, अगर इजाजत दें तो। जी जी सर।
سر پوچھیے تھوڑا سا تفصیل فرمائیے گا، یہ جو تاہا جو مادہ بنایا سر، کیا کبھی ایسا جی ہوتا ہے کہ سر ایک ہی مادہ مطلب دو باب سے آ جائے اور معنی بھی سیم ہو ہو سر سکتا اس کے؟ ہو سکتا ہے ایک مادہ جو ہے وہ دو ابواب سے آ جائے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مادہ کیونکہ جو ہے سر وہ دو یہ جو ابواب سے آ تاہا جو آپ نے بنایا نا سر، تاہا واو سے، جی یہ سر میں نے جو پڑھا ہے، جو لطف الرحمان صاحب کی ڈکشنری ہے اس میں وہ یا سے آیا ہے، تاہا یا سے سر، اور باب دعات سے آیا ہے اس میں سر، دربا یدربو سے تاہا یا، اس کے بعد وہ ناقص کا قاعدہ لگا کے تاہا کر گئے وہ سر، تاہا. اچھا میں نے اسی تو طرح بنایا تھا، تو سر میں صرف پوچھنا چاہ رہا تھا صرف آپ سے. ممکن ہے آپ کا جو سوال ہے، وہ جو سوال ہے آپ کا یہ ہے کہ کیا ایک مادہ دو ابواب سے آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ممکن سر، ہے، بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور میں جو ہے چیک کر لیتا ہوں ایک بار کہ مجھ سے تو غلطی نہیں ہوئی. ہو سکتا کیونکہ ہے سر وہ ان کا کہ ایک ہی انہوں نے یہ، اور انہوں نے آیت بھی یہی کوٹ کی ہے سر، اس پیج پہ آیت بھی یہی ہے، والارض وما طحاہا، اور ایک ہی صیغہ بنایا اس پورے مادے سے، واو کا صیغہ ہے بھی نہیں اس پیج پہ نا سر. اچھا میں نے کنفرم کر لیا ہے، میرے پاس طحا واو ہی ہے اور باب نصرہ سے ہی ہے، ناقص واوی ہے، سورۃ الشمس کے آیت نمبر 6 کوٹ کی ہے، اور انہوں نے قاعدہ بھی انہوں نے دونوں چیزیں بتا دی ہیں، ٹھیک ہے. میرے پاس جو ڈکشنری ہے انہوں نے لکھا ہے کہ واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا، قاعدہ قالا بالکل صحیح. اور انہوں نے آگے لکھا یہ ناقص یائی بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں باب ٹھیک ضرب ہے، سے ہوگا، تو دونوں پاسبل ہے. جزاک اللہ سر، بس وہ کنفیوژن تھی ٹھیک ہے سر، وہ میں تھوڑا صحیح، دونوں صحیح ہیں. منور صاحب، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. جی سر. اچھا سر، فا جو ہے اس کا مطلب سر یہ ڈکشنری جو آپ نے بتائی ہے آن لائن جی اویلیبل ہے، جس میں کہیں سے ہم لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں؟ آن لائن بھی ہے، جو لطف الرحمان صاحب کی جو ڈکشنری ہے وہ تو میرا خیال سے آن لائن اویلیبل ہے، تو وہ شاید میرے پاس ہے بھی، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اس کو واٹس ایپ گروپ پہ بھیج دوں تو آپ لوگ اس جی کو اگر ایکسیس اس کا کر لنک سکتے ہیں. بھیج دیں گے. جی 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 صحیح، میں انشاءاللہ وہ بھیج دوں گا. طاہر بھائی آپ کے پاس ہے موبائل پہ یا کمپیوٹر پہ، یا آپ کے پاس وہ ہے بک ہے؟ طاہر بھائی ٹھیک چلے ہے، گئے لگتا ہے. نو پرابلم. ٹھیک ہے، اور جو دوسری والی ہے وہ ہے مختار احمد سلفی صاحب کی، وہ جو میرے پاس بک پہ ہے، جی لیکن وہ میرے پاس سافٹ کاپی نہیں ہے، تو میں انشاءاللہ وہ اچھا والی آپ کو جو میرے پاس لطف الرحمان صاحب کی وہ میں بھیج دوں گا، تو آپ اس جی کو جی سر. ریفر جی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. شکریہ جزاک بہت اللہ بہت. خیر. ٹھیک ہے جی منور صاحب، فا جو ہے وہ عطف ہو جائے گا سر. فا استنافیہ لے لیجیے، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے آگے چلیے. الہمہا، الہما سر فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، ٹھیک ہے اور اس کا جو مادہ ہے لام ہا اور میم ہے، باب افعال سے ہے، الہما ٹھیک ہے یلہمو الہامن. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ہا جو ہے اس کا مفعول ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ بن جائے گا. یہاں پہ آگے ہے صحیح، فجورہا، ٹھیک ہے فجور مضاف ہے، یہاں پہ مضاف بن رہا ہے، اور ہا جو ہے مضاف الیہ ہے اس کا، اور صحیح واو عاطفہ ہے. پھر تقواہا، اس طرح تقوا جو ہے مضاف، اور ہا جو ہے مضاف الیہ بن کے یہ معطوف ہو جائے گا فجورہا پہ، اور معطوف الیہ اور معطوف مل کے یہ مفعول ثانی بن جائیں گے فعل الہما کے لیے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. فجورہا، فجورہا جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے جی. فجور کس کو بولتے ہیں جی منور صاحب؟ اس میں سر ایک ترجمہ پڑھا تھا، اس میں حدی لکھا ہوا تھا، اور ایک میں تھا نافرمانی. ہاں برائی، فجور جو ہے وہ فسق و فجور یوز کرتے ہیں نا برائی کے لیے، ٹھیک ہے جی. اور جو تقوی ہے وہ اس کا اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی پرہیزگاری. پرہیزگاری. ٹھیک ہے جی. تو
फुजूरहा, अब फुजूरुहा रफा में बनेगा, लेकिन यहाँ पे नसब में क्यों है? क्योंकि ये मफऊल है। क्योंकि सही है जी। मफऊल है। अब हा जो है ये किसकी तरफ जा रहा है? फअल्हमाहा में जो हा है ये मफऊल अव्वल जो है किसकी तरफ जा रहा है? फिर ये नफ्स की तरफ जा रहा है। नफ्स की तरफ जा रहा है, माशाल्लाह। ठीक है जी, नफ्स जो है वो सिमाई मुअन्नस से सिमाई है, तो इसलिए उसके लिए ज़मीर भी हा की है। तो फअल्हमाहा, अब अगर हम इसका तर्जुमा करें तो क्या होगा? असल इसका सिंपल तर्जुमा एक ये है, फिर इसकी नाफरमानी और इसकी परहेजगारी की पहचान इसके दिल में डाल दी। हाँ, ये तो रवां तर्जुमा हो गया ना, फअल्हमा जो है इसकी तर्जुमा होगा हाँ, और उसने दूसरे इल्हाम और कर उसने दिया और जी उसने जी वदियत कर दिया हा उसकी तरफ, यानी नफ्स की तरफ, फुजूरहा उसकी बुराई से, यानी बुराई से बचने की जो तमीज है, व तक़वाहा और उसकी परहेजगारी। तो अल्लाह ताला ने हर नफ्स में, हर इंसान में बुराई और भलाई में जो पहचान है, उसकी तमीज है, वो वदियत कर दी है। अब अगर कोई काफिर भी हो ना, उससे पूछे चोरी करने अच्छा फेल है बुरा फेल है, बोलेगा वेरी बैड हैबिट। झूठ बोलना वेरी बैड हैबिट। ठीक है जी। तो वो उनके अंदर भी ये तमीज है अच्छे और बुरे की, ठीक है। लेकिन फिर वो कुफार जो उस लेवल पे चले जाते हैं, बुराइयां करते 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 उनके दिल काले कोयले की तरह जब हो जाते हैं, तो फिर उनको बुराई भी बुराई नहीं लगती, बल्कि उसको बड़ा अच्छा समझ के वो करते हैं। सही, वैसे हर इंसान के अंदर ये वदियत है अच्छे और बुरे की जो तमीज है, अल्लाह ताला ने इसको हर इंसान के अंदर, हर नफ्स के अंदर, हर जान के अंदर वदियत कर दिया है। ठीक है जी। अब जो है, अब वो जो अच्छाई और बुराई की जो तमीज है, तो जो अच्छा रास्ता चुने उसके लिए क्या, और जो बुरा रास्ता चुने उसके लिए क्या, इसको हम अगली आयत पे जो है वो देखते हैं इंशाअल्लाह। जी सर इसमें जी सर इसमें जो अतफ मैं कह रहा था, तो वो मैंने एक तरकीब देखी थी, उसमें इस पूरे अच्छा। जुमला फेलिया को मातूफ जी बनाया गया था सव्वाहा के। ये तरकीब अच्छा, भी ठीक ठीक है है, सर? ये सही है। आप मेरा ख्याल से हम इसको अतफ लें तो ज्यादा बेहतर है। उसकी रीजन ये है कि अभी जो कसम है उसी का सिलसिला जारी है। ठीक है जी, यानी इसको हम सवाहा से ही जोड़ें तो ज्यादा बेहतर है। सही कह रहे हैं कामरान। सही, अब जो है हमें जवाब कसम की तरफ चलना है। मोहित साहब एक सवाल पूछना था मैं। जी सर, पूछिए। आप कह रहे हैं कि जो बुराई जो है वो कुफार के लिए, ये वो जो उनका दिल ऐसे हो जाते हैं, जी, तो ये जो बुराई मुसलमान करते हैं वो भी तो ये चीजें करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो हदीस है उसके जो अल्फाज हैं वो तो जनरल है ना, कि एक इंसान जब बुरा, उस हदीस का मफहूम ऐसे है कि जब एक इंसान बुराई करता है तो उसके दिल पे एक नुक्ता लग जाता है। अब वो मुसलमान बुराई करे या काफिर बुराई करे, नुक्ता तो लगेगा। सही है जी। वो काला नुक्ता लग जाता है। अब वो तौबा ताइब हो जाए, तौबा कर ले, ताइब हो जाए, अज़म कर ले अब नहीं करेगा, तो वो धुल जाता है, दिल दोबारा से क्लीन हो जाता है। लेकिन अगर कोई शख्स तौबा नहीं करता और फिर बुराई करता है तो नुक्ता बढ़ जाता है, एक और नुक्ता लगता है, और नुक्ता लगता है, और लगता है, और वो बढ़ते 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 दिल सिया हो जाता है। इसी का जिक्र सूरतुल मुतफ्फिफीन में है, बल राना अला कुलूबिहिम। ठीक है जी। तो वो दिल ऐसे हो जाते हैं जंग आलूद, काले, सियाह। ठीक है जी। वो तो सबके हो सकते हैं ना। मुसलमान गुनाह करेगा तो उसके दिल पे भी नुक्ता लगेगा, काफिर करेगा तो उसके दिल पे भी नुक्ता लगेगा। ठीक है जनाब, वल्लाहु आलम। शुक्रिया। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो एक फेल आया था, ये जो अभी हमने मिटाया, सीन वाव और या। ठीक है जी। इसका मादा हमने लिखा था सीन वाव और या, सव्वाहा था। अब देखिए यहाँ पे जो फेल है, इसका अगर आप गौर करें तो ये अजवफ भी है और नाकिस भी है, ऐसा ही है ना। इसमें हरफ इल्लत वाव भी है और हरफ इल्लत या भी है। तो ऐसे जो अफ़आल के मादे होते हैं जिनमें दो हरूफ इल्लत आ जाएं, यानी तीन में से दो हरूफ ऐसे हो जो हरूफ इल्लत हों, तो उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। ये ताहिर भाई ने हमसे कुछ क्लास पहले सवाल भी किया था, तो मैंने उनको हिंट दी थी कि जनाब ऐसे जो
مادے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں لفیف. ٹھیک ہے جی, کیا کہتے ہیں, ان کا نام ہوتا ہے لفیف. تو آج ہم دیکھتے ہیں, ابھی کچھ آیات ہم کرتے ہیں, اس کے بعد اگر ہمارے پاس کچھ ٹائم بچے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو لفیف کے بارے میں آج کچھ بتاؤں گا, کیونکہ ہمارا جو نیو لرننگ والا وہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے معاملہ. ٹھیک ہے جی, کہ نئی چیزیں بھی ہمیں کچھ ملتی رہیں تاکہ ہمارا جو نالج بیس ہے وہ بھی انشاءاللہ بڑھتا رہے. ٹھیک ہے جی, اب ہم آگے چلتے ہیں. قد افلح من زکاہا. منور صاحب آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں, اب میں لکھ لوں پہلے. جی منور صاحب, دونوں آیات ساتھ ساتھ. قد جو ہے صرف حرف تحقیق ہے. صحیح ہے. افلاح فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. اس کا مادہ ہے فا لام ہا, باب افعال سے ہے. باب افعال سے بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. افلاح یفلح افلاحا. افلاح فعل آ گیا. صحیح ہے. من اس میں موصول ہے. زکاہا زکا فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. ہا مفعول ہے. زکا کا جو مادہ ہے وہ زال کاف اور یا. باب تفعیل سے ہے. زال زا کاف اور واو. زکات ہوتا ہے نا. جی, زا کاف اور واو. باب تفعیل سے ہے. زکا یا یزکیو زکا. تو کیونکہ اس میں زکا یا 3 حروف کے بعد آ رہا ہے تو یا واو جو ہے یا سے تبدیل ہو جائے گا. کریکٹ. زکا یا سے پھر ناقص کا فائدہ لگے گا تو زکا ہو جائے گا. صحیح. ہاں اس کا مفعول ہے تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا, اور جملہ فعلیہ بن کے اسم موصول کے لیے صلہ بن جائے گا, اور اس میں موصول صلہ بن کے فاعل بن جائیں گے فعل افلاح کے لیے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. افلاح کا جو فاعل ہے وہ آگے ہے, اس میں موصول اور صلہ مل کر جو ہے یہ فاعل بنیں گے کس کے, اس فعل ماضی افلاح کے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے قد سے بات شروع ہو رہی ہے تحقیق, اور یہ جواب شرط ہے, جواب قسم. جواب القسم جو اس سے پہلے والی آیات میں ہم نے قسم دیکھی ہیں, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. اور اب اس کا جواب قسم آ رہا ہے, اور وہ کیا ہے منور صاحب ترجمہ کر دیجئے. یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے پاک کیا اسے, یعنی اپنے نفس کو. بالکل ٹھیک ہے جی. جو ہا کی ضمیر ہے یہ نفس کی طرف جا رہی ہے, تو یہ پورا ہو گیا جواب القسم. یقیناً فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. ٹھیک ہے جی. جس نے اپنے نفس کو پاک کیا, یعنی اس نے اپنے نفس کو, اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے پاک رکھا. شرک سے بالکل پاک رکھا, کیونکہ جو شرک ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے علاوہ بھی جتنے گناہ ہیں اس سے اس نے اس کو پاک رکھا. اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کے اندر اچھے اور برے کی تمیز ودیت کر دی ہے. تو جس نفس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھا, جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس پہ پوری طرح عمل کیا, جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ان سے بچا رہا, گناہوں سے بچتا رہا, تو وہ یقیناً فلاح پا گیا. اور اس سے پہلے دیکھیے کتنی قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. تو یقیناً وہ فلاح پا جائے گا جس نے اپنے نفس کو بچا کے رکھا ہے ہر قسم کے گناہ سے. اور اس کے اپوزٹ دوسرا کون ہے؟ اس کی جو گرامیٹیکل انالیسز ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس سے پہلے والی آیات کا تھا. ہم لوگ صرف بالکل سیم ہے.
ٹھیک ہے. آپ منور صاحب ہمیں خوابہ اور دسہ جو ہے اس کی ترکیب بتا دیجیے. ٹھیک ہے, یعنی اس کا مادہ بتا دیجیے. جی, خوابہ جو ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. اس کا جو مادہ ہے وہ خا یا اور با ہے. باب ضربت باب دعات سے خیابہ یخبیو, اور یہ خیاب, یہ جو خیابہ ہے اس پہ اجوف کا قاعدہ لگے گا اور یہ تبدیلی کے بعد خوابہ ہو جائے گا. حروف علت مطابق قبل ہم زبر اور بعد مطابق تو وہ الف میں تبدیل ہو جائے گا. خیابہ کے معنی کیا اس کا؟ ہاں, خوابہ جو ہے نا, اس کے معنی ہوتے ہیں اصل میں برباد ہو جانا. ٹھیک ہے جی, یعنی تباہ و برباد ہو جانا. صحیح ہے. تو افلحہ وہ ہے جو کامیاب ہو گیا ہے, اور خوابہ وہ ہے جو ناکام ہو گیا. ناکام ہو گیا, برباد ہو گیا. صحیح جی. خوابہ یعنی ناکام, نامراد ہو جانا. افلحہ یعنی کامیاب ہو جانا, اور خوابہ اس کے اپوزٹ یعنی ناکام, نامراد ہو جانا. اچھا, اب جو ہے وہ دسہ جو ہے اس کا ہمیں بتا دیجیے کیا معنی ہوگا. دسہ کا دال سین اور یا باب تفعیل سے ہے دستیا یدستیو, تو اس میں بھی تبدیلی کے بعد دستہ ہو جائے گا جس طرح ہم دستہ ہم لکھتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. تو دسہ یعنی دسہ جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا, دبانا. صحیح ہے جی. تو اب جس شخص نے اپنے نفس کو دبایا, چھپایا, یعنی اس کو حق سے دور رکھا اور گناہوں میں اس کو ملا دیا, تو وہ ناکام ہو گیا, وہ نامراد ہو گیا. صحیح. جو اب چھپانا جو ہے اس کو سیم ایز کفارہ, مطلب جس نے کفر کیا, یعنی اس کا کاف فے رے, اس کا بھی تو چھپانا ہوتا ہے کفارہ. ہاں دیکھیں, جو وہ ہوتا ہے نا, اس کا معنی جو ہے وہ ہوتا ہے چھپانا. ٹھیک ہے جی. لیکن جی بالکل, لیکن جب وہ کفر کے سینس میں آتا ہے نا, تو پھر وہ آتا ہے کفر کرنے میں. ٹھیک ہے. اس کا جو ہم اصطلاحی معنی لیں گے وہ لیں گے کفر کرنا, انکار کرنا. ٹھیک ہو گیا جی. جو انکار کرنا اس کا ترجمہ ہوا. جو اس کا مادہ ہوتا ہے کافارا, اس کے لیے وہ کسان کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, کیونکہ وہ کیا کام کرتا ہے, وہ دانے کو چھپاتا ہے زمین میں. تو عربی لغت میں اس کے لیے بھی یہ صیغہ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ جو دال سین یا ہے دسہ, اس کا مطلب ہے چھپانا. ٹھیک ہے جی. کسی چیز کو چھپا دینا. اور یہاں پہ جو اس لیے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ روندنا بھی کیا گیا سر. دسہ کا کیا سر, روندنا, مٹی میں ملا دینا, خاک میں ملا دینا. بالکل, خاک میں ملا دینا یعنی چھپا دیا, یعنی خاک میں ملا دیا. جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہو گیا. اچھا, اب یہاں سے جو ہے وہ قوم سمود کا ذکر ہے. تو ہم اس پورے کو آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 15 تک جو ہے اس کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے لیے رکھتے ہیں. آپ جیسے ماشاءاللہ آج تینوں ساتھیوں نے انالیسس بہت اچھا کیا, تو آپ سب جو ہے کوشش کریں, اور ساتھی بھی, کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں. اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ سب لوگ بالکل زبردست 100% جو ہے وہ پارٹیسپیٹ اسٹارٹنگ سے ہی کریں. obviously سب لوگوں کا گول یہ ہونا چاہیے کہ وہ سب بھی اچھا انالیسس کریں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ 100% ہی ہمیں آپ سے چاہیے شروع کرتے ہوئے. آپ اگر شروعات میں آہستہ آہستہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے, آہستہ آہستہ آگے چلیں. ہم انشاءاللہ ہیلپ کریں گے آپ کی پوری, لیکن آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اچھا, اور مجھے ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ 3-4 ساتھیوں سے ہی پوچھتے ہیں, تو بہت سارے لوگ ہیں ان کو موقع نہیں مل پاتا, شاید وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہ بھی رہے ہوں. تو اگر کوئی ساتھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اگلی کلاس میں پہلے ان کو موقع دیں گے اسٹارٹنگ میں, کہ اگر کوئی اور ساتھی جو ہمارے ریگولر پارٹیسپینٹس, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ پارٹیسپیٹ نہ کریں, وہ بھی کریں, لیکن پہلے ہم یہ چاہتے ہیں ایک آیت, چاہے چھوٹی چھوٹی آیات ہیں ابھی جو سورہ ہیں,
जो ज़म्मा में उसकी बिल्कुल छोटी छोटी। तो एक एक आयत भी कोई नए साथी अगर पार्टिसिपेट करें ना, शुरू में हम उनको चांस देंगे, तो आप तैयारी करें, कोशिश करें एक एक आयत भी करें, फिर हमारे जो रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम ज़्यादा आयत भी देंगे इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, अच्छा अब आइए हम लफीफ के बारे में कुछ सीख लें। बहुत आसान है, ठीक है जी, जो मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा वो बात बहुत आसान है। जब हम अगर वो बेसिक कोर्स में लेके आए तो उस वक्त जो है ना वो स्टूडेंट्स वैसे ही मिसाल, नाकिस, अजवफ जो है उसको एब्जॉर्ब करना चाह रहे होते हैं, और अगर हम साथ में लफीफ भी बता देना उनको तो फिर बहुत परेशान हो सकते हैं। तो इसलिए हम इसको अपनी बेसिक क्लास में नहीं लेके आते, लेकिन है बहुत ही आसान चीज। ठीक है जी, लफीफ, लफीफ वो गैर सही फेल है जिसके हुरूफ मादा में दो हुरूफ इल्लत आते हैं। ठीक है जी, वो लफीफ कहलाता है। लफीफ जो है इसकी दो किस्में हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है जी, लफीफ की दो किस्में हैं। पहली जो किस्म है वो है लफीफ मफरूक, दूसरी जो किस्म है वो है लफीफ मकरून। अच्छा, अब ये लफीफ मफरूक और मकरून से क्या मुराद है? बहुत आसान सी बात है, अगर आप समझ लें बहुत आसान सी बात है। देखिए मफरूक जो है ये किससे बना है? फर्क से, फर्क से बना है ना, फर्क से। और मकरून किससे बना है? कर्न से। कर्न का क्या मतलब होता है? मिले हुए एक साथ, मिले हुए। ठीक है जी, और हदीस जो नबी वसल्लम की थुम्मल्लज़ीना, वो जो लोग करीब हैं, ठीक है जी, तो अल्लाह के नबी वसल्लम से के जमाने से करीब हैं। कर्न, कर्न यानी करीब होना, मिला होना, और फर्क यानी डिस्टेंस होना। तो बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा कि मादे में जो हुरूफ इल्लत है जब वो डिस्टेंस के साथ हो तो वो लफीफ मफरूक कहलाएगा, और जब वो आपस में मिले हुए हों तो वो लफीफ मकरून कहलाएगा। मिसाल के तौर पे बहुत आसान सी बात है, हम एक मादा ले लेते हैं, बात समझ में आ जाएगी। एक मादा है वकाया, बचाना। ठीक है जी, अच्छा, वाओ काफ या। अब देखिए इसमें हुरूफ इल्लत कौन कौन से हैं? वाव और या। वाव और या, सही है जी। मफरूक है यानी दोनों फर्क है, डिस्टेंस के साथ है, आपस में मिले हुए नहीं है, बल्कि एक फा कलमे में और एक लाम कलमे में। तो ऐसे मादे को कहते हैं लफीफ मफरूक। सही है जी, जिसमें फर्क डिस्टेंस के साथ हो दोनों हरूफ इल्लत। इसके बरअक्स अगर आप लफीफ मकरून की मिसाल ले लें तो इसमें क्या होगा? मादे आपस में मिले हुए होंगे। तो इसके लिए आप वही मिसाल ले लें जो अभी हमने की है। ठीक है जी, क्योंकि अभी अभी की है, ताजा है। सीन, वाओ और या। ठीक है जी, सीन, वाओ और या। अच्छा, ये तो बाब तफईल से आया था ना, सवायो सवयू। एक मिसाल और ले लेते हैं, रा, वाओ और या, ताकि हमारे पास बाब जो सुलासी मुजर्रद है उसकी मिसाल भी आ जाए। रा, वाओ और या। अब देखिए यहाँ पर जो हुरूफ इल्लत हैं वो साथ साथ है, तो इसलिए ऐसे मादे को कहते हैं लफीफ मकरून। तो ये डिवीजन सबको समझ आ गई। लफीफ मफरूक का मतलब है कि हुरूफ इल्लत डिस्टेंस के साथ होंगे, एक फा कलमे में एक लाम कलमे में। और लफीफ मकरून से मुराद है कि दोनों हुरूफ इल्लत साथ साथ आ जाएंगे। सही है जी, दोनों हुरूफ इल्लत साथ साथ आ जाएंगे। अच्छा, जब ऐसा होगा तो अब क्या करेंगे? ठीक है, अच्छा, अगर आप देखें ये जो लफीफ मफरूक जो है, लफीफ मफरूक यानी डिस्टेंस वाला, ये कौन कौन सा गैर सही फेल है बताइए? ये मिसाल है सर और नाकिस है। ठीक है, ये मिसाल है और ये नाकिस है, माशाल्लाह, सही है। और ये जो लफीफ मकरून है ये कौन कौन सा गैर सही फेल है? अजवफ, नाकिस। सही है, ये अजवफ है और नाकिस।
اب اگر ہمیں یہ پتہ دیکھیں اس کا لفیف کا کوئی الگ قاعدہ نہیں آپ نے یاد کرنا، اگر صرف آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے جو قواعد ہیں نا وہی لگیں گے، یعنی مثال کا، ناقص کا، اجوف کا، ناقص کا، وہی قواعد لگیں گے۔ اب اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں قاعدے کون کون سے لگیں گے تو لفیف کا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ تو نوٹ کر لیجئے، اب یہ رول ہے، صحیح ہے، جب لفیف مفروق ہوگا یعنی ڈسٹنس ہوگا تو مثال کا قاعدہ بھی لگے گا، ناقص کا قاعدہ بھی لگے گا، نوٹ کر لیجئے، صحیح ہے جی، بہت آسان ہے، مثال کا قاعدہ بھی آپ جانتے ہیں، ناقص کا قاعدہ بھی آپ جانتے ہیں۔ جب ایسا ہوگا تو مثال کا قاعدہ بھی لگے گا، ناقص کا قاعدہ بھی لگے گا، ٹھیک ہے جی، قواعد کا جو اطلاق ہوگا وہ دونوں کا ہوگا۔ اچھا، لفیف مقرون جب ہوگا تو صرف ناقص کا قاعدہ لگے گا، پھر اجوف کے قواعد نہیں لگیں گے۔ جب لفیف مقرون ہوگا تو ناقص کے قواعد لگیں گے، اجوف کے قواعد نہیں لگیں گے۔ کلیئر ہو گیا سب کو؟ بہت آسان سی بات ہے، بس یہ ہے پورا لفیف کا ٹاپک۔ اب آئیے ان کو ہم بنا بھی لیتے ہیں، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا نوٹ کر لیجئے، جو لفیف مقرون ہے نا یہ 3 ابواب سے آتا ہے، سین اور ہا، صحیح ہے۔ لفیف لفیف مفروق جو ہے یہ باب کن کن سے آتا ہے؟ سین، ضاد اور ہا، ٹھیک ہے، یعنی باب سمعہ، باب ضربہ اور باب حسبہ، ان 3 ابواب سے آتا ہے یہ لفیف مفروق۔ اور لفیف مقرون جو ہے وہ صرف باب، ضاد اور سین سے آتا ہے بس، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایڈیشنل آپ کو پوائنٹ مل گیا کہ نہیں 2 ابواب سے آئے گا ثلاثی مجرد میں۔ اچھا اب دیکھیے جی، ایک سوال سر چھوٹا سا، جی یہ مفروق میں سر پہلے کون سا قاعدہ لگے گا سر؟ ابھی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابھی کرتے ہیں نا۔ اب یہ جو آپ کے پاس مادہ ہے، اگر میں آپ کو اس کو بتا دوں کہ باب ضاد سے، ٹھیک ہے جی، تو آپ باب ضاد سے ذرا پہلا صیغہ بنا لیجئے، کیا بنے گا؟ یہ بنے گا سر وقع یا، صحیح ہے، یو کی یو، ہاں یو، یضربو، یضرب، یو کی یو، یس، ٹھیک ہے جی، یو کی یو۔ آئیے جی، اچھا پہلے آپ لگا لیجئے، پہلے ماضی کا صیغہ لگاتے ہیں، صحیح ہے، ماضی پہ چلتے ہیں، ماضی کا صیغہ بناتے ہیں۔ ماضی کا جو صیغہ ہے اس میں مثال میں ماضی میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ نہیں سر، واوی میں ماضی میں نہیں آتی، مضارع میں آتی ہے سر۔ ہاں مثال میں چاہے واوی ہو چاہے یائی ہو، مضارع میں تو ماضی میں تو تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی، صرف واوی میں آتی ہے وہ بھی مضارع میں اور صرف معروف میں، ٹھیک ہو گیا، کریکٹ جی صحیح ہے جی۔ تو ماضی میں مثال میں کوئی تبدیلی ہے ہی نہیں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ناقص کا قاعدہ آپ نے لگا دیا، یا حرف علت متحرک ما قبل متحرک، یا جو ہے وہ الف مکسورہ میں تبدیل ہو گئی، وقع، تیار ہو گیا صیغہ۔ اب آئیے مضارع پہ، مضارع میں مثال کا قاعدہ باب ضاد سے ہے، یس ہے، حذف ہوگا، مضارع ہے، معروف ہے، واوی ہے اور باب ضاد سے ہے، امپورٹنٹ، ہاں ناقص کا جو مثال کا قاعدہ ہے وہ صرف 3 ابواب سے لگتا ہے، حذف والے جو بات ہیں، تو ضاد سے ہے تو حذف کیا آپ نے۔ اگر یہ باب سین یا ہا سے ہوتا تو پھر یہ حذف نہیں ہوتا، کیونکہ مثال کے قاعدہ یہی ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد آپ نے ناقص کا قاعدہ لگا دیا، یہاں پہ پیش ہے اس سے پہلے زیر ہے تو یہ ساکن میں بدل جائے گا، تو یقین، صحیح ہے جی، تو آپ کے پاس صیغے تیار ہو گئے، وقع، یقین، وقع، یقین، بہت آسان۔ اچھا اب لفیف مقرون جو ہے اس میں تو ویسے ہی اجوف کا قاعدہ نہیں لگے گا، وہ تو اور آسان ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آئیے ہم اس کا بھی ایک لے لیتے ہیں، یہ باب ضاد سے آتا ہے، ٹھیک ہے جی، باب ضاد سے آئے گا تو آپ کا کیا کیا صیغہ بن جائے گا؟ روا یا یرویو، ٹھیک ہے، اس میں اجوف کا قاعدہ نہیں لگے گا، ٹھیک ہے جی، اجوف کا قاعدہ نہیں لگے گا، صرف ناقص کا قاعدہ لگے گا، تو وہی 2 قاعدے جو ابھی پیچھے لگائے ہیں، یہاں پہ چینج ہو جائے گا کیونکہ بلکہ سیم قاعدہ ہے، سوری، روا یروی، بہت آسان سی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو قاعدے وہی لگیں گے، مثال، اجوف، ناقص، صحیح ہے جی۔ بس جب مفروق ہوگا، ڈسٹنٹ ہوگا، تو مثال اور ناقص دونوں کے قاعدے لگیں گے،
जब अजवफ और नाकिस होगा तो फिर अजवफ का कायदा नहीं लगेगा, यानी जब मकरून होगा, कर कुर्ब होगा दोनों में, तो सिर्फ नाकिस का कायदा ही लगेगा। अच्छा नोट कर लीजिए, यहाँ पर हमेशा फा कलमे पे वाओ, सही है जी, और लाम कलमे पे या आता है, ऐसा ही होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि शुरू में या आ जाए और बाद में वाओ, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है। वाओ फा कलमे पे और लाम कलमे पे या, यही कॉम्बिनेशन है। और मकरून में आइन कलमे पे वाओ और लाम कलमे पे या ही आता है, यही कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि या पहले आ जाए और वाओ बाद में आ जाए, ऐसा नहीं, ठीक है। इसी कॉम्बिनेशन में आपको फेल मिलेंगे। अच्छा, अब आपका सवाल ये हो सकता है कि फा, और आपने ये बता दिया कि फा और लाम कलमे पे आ रहा है, आइन और लाम कलमे पे आ रहा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फा और आइन कलमे पे आ जाए, यानी कि मिसाल और अजवफ हो? ये भी तो सवाल हो सकता है ना, कि आपने कॉम्बिनेशन बताया मिसाल और नाकिस का, अजवफ और नाकिस का, तो क्या ये नहीं हो सकता कि मिसाल और अजवफ का कॉम्बिनेशन हो? हाँ, तो मैंने अजवफ की स्पेलिंग गलत लिख दी, अजवफ, ठीक है जी। तो उसका जवाब ये है कि मादे तो हैं ऐसे, ठीक है जी, मादे तो हैं ऐसे, लेकिन उनसे फेल नहीं आया, ठीक है जी, उनसे फेल नहीं आया, उनसे इस्म ही आता है। जैसे मिसाल के तौर पे वईलुन, इस पे वाव है, या है, ठीक है जी, आपने पढ़ा वईलुन, यौमन ज़र्फ है, ठीक है जी, यौ। तो मादे तो हैं ऐसे, लेकिन उनसे फेल नहीं आता, तो इसलिए हमें उनके कोई कवायद नहीं करने। ठीक हो गया जी, बहुत आसान सी बात है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि लफीफ मकरून जो है, ठीक है जी, ये जो आपने पढ़ा है लफीफ मकरून, ये इसमें लफीफ तो हो वो सही, अब ये लफीफ तो है, लेकिन ये मुदाफ है ना, सही है जी, ये मुदाफ भी है, यानी ये लफीफ तो है। अब इसमें देखें एक और चीज आ गई कि इसमें दो हरूफ इल्लत तो आए हैं, लेकिन साथ साथ ये मुदाफ भी तो है, सही है जी, और तकरार हो मुदाफ गई में है। हम, हाँ तकरार हो गई है, तो इसलिए हम इदगाम भी करेंगे। तो अब नोट कर लीजिए, इसमें दोनों तरीके सही है, सही है। जैसे अगर मैं आपको कहूं ये बाब सीन से आता है, बाब समया से आता है, हाँ या, तो अब आप मुझे इसका नॉर्मल मादा बनाएंगे, क्या बनेगा समया से? हाँ या समिया, समिया हया या हय्या हय्या ठीक है, या यस्मऊ यहयू, यहयू यस्मऊ, सही, यस्मा, हय्या यहयू, ठीक है जी। अच्छा, अब जब आप इसमें तब्दीली कर देंगे तो ये यहयू जो है ये नाकिस की तब्दीली से हो जाएगा यहया, ठीक है, हय्या यहया, तो ये भी सही है। और अगर इदगाम करके लाया जाए तो भी सही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हय्या यहय्यु। ठीक है जी। तो दोनों तरीके से, और इदगाम आप जानते हैं मुदाफ के जो कायदे हैं उसके हिसाब से हमने किया, तो हय्या और यहय्यु। अच्छा, ये जो है इस पे ये नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे नाकिस का कायदा तो नहीं लग रहा, सिर्फ इदगाम होगा, हय्या और यहय्यु, तो दोनों सही हैं, सही है जी। यानी अगर आप इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखें या इदगाम के साथ लिखें नाकिस वाला जो है, तो दोनों तरीके सही हैं। तो ये देखें, ये है बस हमारा लफीफ का टॉपिक। किसी साथी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। ये जो व्हाइट बोर्ड है इसकी हम एक स्लाइड भी ले लेते हैं, कामरान एक स्लाइड ले लीजिए इसकी। और अगर आप इसको टेक्स्ट जो हमने डिस्कस की है, जो चीज़ हमने डिस्कस की है उसकी मजीद मिसालें देखना चाहते हैं, तो आमिर सुहेल साहब की जो बुक है उसमें लिसानुल कुरान में आप 156 157 पेज पे अगर चले जाएं, जो ओल्ड वाली बुक है ग्रे वाली ऊपर से, तो आपको यही कवायद की नरेशन भी और मजीद मिसालें भी मिल जाएंगी इंशाल्लाह। आप इसको मजीद अगर स्टडी करना चाहते हैं तो पेज 156 157 पे आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। जी जनाब, किसी साथी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।
ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔